کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی 6847 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ 4 کلمات پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے میں یہ 4 کلمات پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم 6847 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی حضرت علی کی بڑی بہن ام ہانی بنت ابی طالب، وہ بوڑھی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، حضور کی تو ماں کی جگہ تھی نا، بہت بڑی تھی، بوڑھیا تھی۔ ایک دن ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب زیادہ وظیفے اذکار نہیں ہوتے، مجھے کوئی بیٹھ کے کرنے والا نہ کوئی آسان سا وظیفہ بتا دے کہ جو کفایت کر جائے میرے لیے۔ سنن نسائی الکبرى انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,680۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حیران ہوں گے میں نے ابھی تک کسی ذکر کی اتنی فضیلت نہیں دیکھی جو اس ذکر کی ہے۔ آپ ذرا سنیں اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ 4 اذکار آپ نے بتائے، آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ بھی نہیں لگتے۔ یہ گویا ایسا ہے تم نے 100 غلام اللہ کے حضور خیرات کر دیے، ان کو آزاد کر دیا۔ ایک غلام آزاد کر رہا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے، بخاری مسلم کے تحت وہ روزے کا کفارہ۔ آپ ذرا 60 کو 100 سے ضرب دیں، 6000 غلام، کہاں تک بات جاتی ہے؟ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو، گویا تم نے 100 گھوڑے جہاد میں بھیج دیے۔ اللہ اکبر۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ایسا ہوگا گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، نحر کر دیے۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان سارے فاصلے کو بھر دے گا۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو پوری کائنات ہی لا الہ الا اللہ کے لیے تو بنی ہوئی ہے، سب یہ سب کا سب تو یہی ہے نا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کو اسی دعوت کے ساتھ بھیجا گیا کہ طاغوت کی نفی کرنی ہے اور اللہ ہی کی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اگلا وظیفہ صحیح مسلم میں 6913 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تو صحیح مسلم میں آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ فجر کے بعد مسجد میں ہی رہتے تھے اشراق تک، اور سورج بلند ہونے کے بعد ہی وہاں سے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے یہ چیز۔ یہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 6913 کہ ایک دن آپ کو نکلنا پڑا فجر پڑھ کے، کہیں جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے گھر سے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مصلی پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو ابھی تک حضور کی بیوی وہ بیٹھ کر ذکر کر رہی تھی مصلی پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبح سے بیٹھی ہوئی ہے؟ ان کا جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں صرف، اور صبح سے لے کر ابھی تک جو تم نے ثواب کمایا اس سے زیادہ مجھے ثواب مل گیا۔ 4 کلمات 3 دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ یہ کامن ہے، عدد خلقہ اس کے ساتھ یعنی یہ پہلا، ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کے نفس کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اگلا وظیفہ جامع ترمذی میں 3577 اور سنن ابی داؤد میں 1517 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جہاد میں بھی بزدلی دکھا کر بھاگا ہو، اتنا بڑا مجرم ہو، اس کے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا اگر کوئی یہ وہ الفاظ استعمال کر لے اللہ کے حضور توبہ کے لیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگلا وظیفہ المستدرک الحاکم میں 2000 نمبر حدیث ہے، زبردست۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بیٹی سے آپ نے فرمایا میری بیٹی تو مجھ سے تحفہ کیوں نہیں لے لیتی؟ صبح اور شام پڑھا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میری مکمل طور پر ہر معاملے میں اصلاح فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ
میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھالنا. کتنی زبردست دعا ہے. تو یہ اگر جمع کے سیغے میں پڑھیں گے تو یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث بنے گا نون سے. اگر سنگولر سیغہ ہوگا تو استغیث. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. تو استغیث ہوگا تو میں، نستغیث ہم. اسی طریقے سے اللہم اجرنی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آگ کے اگینسٹ، اور اللہم اجرنا، ہم پناہ مانگتے ہیں. تو یہ سنگولر اور پلورل جو سیغے ہیں اس کے حوالے سے.